بنتے ہیں۔ اب دیکھیے یہی خون ہے، مائی حوا کے لیے کیا تھا؟ ایک سزا تھی، مگر ہماری ماں اور بہنوں کے لیے کیا ہو گئی؟ ایک ادا ہو گئی، اپنے جسم و جان کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہو گیا اور دنیا کو آباد کرنے کا ایک راستہ مل گیا۔ جب تک کہ کوئی بھی عورت ہو، چاہے وہ کتنی ہی تندرست کیوں نہ ہو، اگر انہیں MC نہیں آتا، شادی شدہ ہے، انہیں وہ کبھی امید سے نہیں ہو سکتی، وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اب اندازہ لگائیے کہ جس عورت کو خون MC کا نہ آئے تو وہ عورت کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور اسی بنا پر عورت کے یہ دو سزائیں دی، ایک تو MC کا اور دوسرے آنکھ میں آنسو کا۔ دیکھتے ہوں گے کہ عورتیں جو ہے چھوٹی باتوں میں وہ اپنے آنکھوں سے آنسو کو گرانا شروع کر دیتی ہیں، فوراً خفا اور ناراض ہونے لگتی ہیں۔ حضرات محترم، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہماری ماں حوا دنیا کے ایسی یہ خطا نہ کرتی، ہمارے باپ یہ خطا نہ کرتے، تو ہمیں دعائے مغفرت کا ذریعہ نہ ملتا، ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا راستہ نہ ملتا۔ اور جب آدم علیہ السلام زمین پہ اتارے گئے، 300 سال تک روتے رہے۔ اس کے بعد آپ کی دعا مقبولیت کا جب وقت آتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہے یہ قدرت الہی ہوتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھے تو عرش اعظم پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے بتایا کہ اے آدم، اگر آپ محمد عربی کا وسیلہ لے کر کے آپ دعا مانگیں تو آپ کی دعا جو ہے قبول ہو سکتی ہے اور ہو جائے گی۔ پوچھا گیا یہ محمد کون ہے؟ کہا اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا آخری نبی ہے، انہی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جنم دیا ہے، پیدا کیا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ خطا، حالانکہ انبیاء کی خطا نہیں ہے، خیال رکھیے گا، مگر خطا کے بعد ہمیں معافی کیسے مانگنی چاہیے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا۔ اور پیغمبر اعظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سب سے بہتر خطا کار وہ ہے، سب سے بہتر گناہ گار وہ ہے کہ جو اپنے جن سے خطا ہو جائے، بھلے وہ چھوٹی خطا ہو یا بڑی خطا ہو، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ خطا ہو، جیسے ہی وہ خطا کرتے ہیں، خطا کرنے کے بعد انہیں یاد آتا ہے یار ہم نے تو گناہ کیا ہے، ہم نے تو پاپ کیا ہے، فوراً وہ رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ میں توبہ استغفار صدق دل سے کر لے اور یہ دل میں عہد کر لے مولا آج سے میں کبھی ایسی خطا نہ کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ ہیں ہم ہیں، خطا کی ایک بار دو بار تین بار معاف کر دیا اور چوتھی بار ارے یار چلو، بار بار غلطیاں کرتا جاتا ہے اور آ کر کے رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دو، اب معافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تو پوری زندگی خطا کرتا رہے گا، تو پوری زندگی خطا کرتا رہے گا، بار بار خطا کرتا رہے گا، اور رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ میں آ کر کے تو رو کر کے معافی مانگتا رہے گا، تو تو خطا کرتا رہے گا اور رب کعبہ ہمارا تمہیں معاف فرماتا رہے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا رہے گا، ہمارے غلطیوں کو معافی دیتا رہے گا۔ یہ ہمارا رب کی شان ہے۔ حضرات محترم، اسی لیے جو ہے کبھی بھی خطا سے آپ نفرت کیجیے، غلطی سے نفرت کیجیے، گناہوں سے نفرت کیجیے، مگر گناہ گاروں سے نہیں۔ شرابی سے نفرت کیجیے، شراب سے نفرت کیجیے، شرابی سے نہیں۔ جوا سے نفرت کیجیے، جواری سے نہیں۔ زانی سے نفرت کیجیے، زنا سے نفرت کیجیے، زانی سے نہیں۔ غلط راہ چلنے والوں سے نفرت کیجیے، مگر غلط راہوں سے نفرت کیجیے، مگر غلط راہ چلنے والوں سے نہیں۔ اگر آپ وہ غلط انسانوں سے نفرت کرنے لگیں گے تو پھر انہیں اچھی راہ دکھائے گا کون؟ اچھی راہ انہیں بتائے گا کون؟ راہ حق پہ انہیں چلائے گا کون؟ اسی لیے خطاؤں سے آپ تو جو ہے نفرت کیجیے، مگر خطا کاروں سے نہیں۔ حضرات محترم، لہٰذا
حضرات محترم، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں۔ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سیرت دی ہے۔ سب سے پہلی بات، آپ خطا کریں نا، کیونکہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی امین و صادق جو ہے مشہور تھا۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو سبوں کے دل و دماغ میں، جو آپ کے مخالفین تھے، ان کے دل و دماغ میں ایک بات گونجی، کسی بھی طرح سے محمد کے اندر کوئی نہ کوئی کمی نکل جائے، کوئی نہ کوئی کمی غلطی نکل جائے، تاکہ ہمیں ایک موضوع مل جائے اور ہم جو ہے محمد کو کسی نہ کسی طرح سے بدنام کر دیں، محمد سے جو ہے آدمی کو روح گردانی کر دیں، دور کر دیں، الگ کر دیں۔ مگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان اور وہ شوکت عطا فرمائی تھی کہ محمد سے کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی، محمد سے کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ محمد کو خطاوار ٹھہرانے کے چکر میں اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پھنسانے کے چکر میں، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے چکر میں نہ جانے کیا کیا سازشیں اس مشرکین مکہ نے رچا، مگر کسی میں وہ کامیاب نہیں ہو پایا۔ یہاں تک کہ ابو جہل نے ایک بار کرا کیا کہ بیچ مین راستے پہ گڈھا کھود دیا اور یہ سوچا کہ محمد تو روزانہ جو ہے فجر کی نماز میں ادھر سے ہی آتے ہیں، یہ جائیں گے کہاں؟ یہ سوچ کر کے جو ہے وہ گڈھا کھود دیا، اور گڈھا کھودنے کے بعد جو ہے خوب آدمی کو، اپنے غلاموں کو لگا دیا اور ادھر ادھر چھپا دیا۔ ابو جہل وہاں پہ گھومنے لگا، کہا کہ ہمیشہ خیال رکھنا کہ جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادھر سے گزریں گے، وہ اس گڈھے میں گریں گے، تم لوگ پتھر برسانا شروع کر دینا، مگر خیال رہے وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے کہیں گے کہ میں محمد نہیں ہوں، تمہارا آقا ہوں، تمہارا مولا، میں ابو جہل ہوں، مجھے چھوڑ دو، مجھے بچا لو، مگر چھوڑنا مت۔ وہ اپنی جان کو بچانے کے چکر میں ایسا کہیں گے، ایسا کریں گے۔ بولے ٹھیک ہے۔ صبح کا وقت ہوا، جیسے ہی سرکار اپنے گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ کے طرف سے حکم ہوا کہ اے جبریل جاؤ اور میرے پیغمبر سے کہو کہ وہ راستہ کو بدل دیں، وہ راستہ کو بدل دیں، تبدیل کر دیں۔ دیکھو جس نے یہ گڈھا کھودا ہے اسی کو ہم سزا دلواتے ہیں۔ ہوا کیا، سرکار نے اپنے رخ انور کو پھیر لیا، راستے کو بدل دیا۔ ہوتے ہوتے کیا ہوا کہ پوری رات کا جگا ہوا تھا ابو جہل بھی، کیونکہ وہ گڈھا کھدوا رہا تھا، اس کے اوپر گھاس وغیرہ اس طرح سے دلوا دیا تھا کہ تاکہ پتہ ہی نہیں چلے کہ یہاں گڈھا ہے۔ وہ اونگتا جھکتا ہوا ادھر ادھر کراتے ہوئے، تل ملاتے ہوئے ادھر گیا، اسی گڈھے میں وہ گر جاتا ہے۔ جب وہ گرتا ہے تو گڈھا تو کافی جو ہے گہرا تھا، وہ تو آواز پہنچے گی، جتنے ان کے ہواری مواری تھے سب اس کے اوپر پتھر برسانا شروع کر دیا۔ جب پتھر برسانا شروع کیا تو کہنے لگا ارے میں محمد نہیں ہوں، ابو جہل تمہارا بادشاہ ہوں، تمہارا آقا ہوں، تمہارا غلام ہوں، مجھے چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ ابو جہل چلاتا رہا اور ان کے تمام غلام خادم جو ہے پتھر برساتا رہا۔ جب برساتے برساتے ابو جہل لہو لہان ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، تو جو ہے ان لوگوں نے دیکھا کہ اب جو ہے محمد مر گئے، انتقال کر گئے۔ اب جا کر کے دیکھیں کہ محمد کا حال کیا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، جب جا کر کے دکھا رہے یہ تو میرے آقا یہ ابو جہل ہے، سبوں نے افسوس کرنا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہوا، ہم نے گڈھا کھودا تھا محمد کے لیے، اس میں میرا آقا ابو جہل ہی ڈوب کر کے اور گر کر کے مر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ تو اس بات سے کیا بات ثابت ہوئی، اگر آپ ہم دوسروں کے لیے گڈھا کھودیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس گڈھے میں گرا دے گا۔ لہٰذا اگر اپنے سے ہو سکے تو کسی کے لیے بھلائی کی بات کیجیے، کسی کے لیے اچھائی کی بات کیجیے۔ اگر ہم کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو ہمیں کس نے حق دیا کہ ہم کسی کے لیے برا کریں؟ اگر اچھا نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم زبان کو خاموش تو رکھیے برائی سے۔ بہرحال وہ سب جو ہے ان کے جو ہواری مواری تھے،
وہ سب آئے، بڑی بڑی رسیاں، موٹی موٹی رسیاں لے کر کے آئے، کھجور کی رسیاں، تاکہ جو ہے اپنے آقا کو نکالیں، مگر کتنوں ہی بڑی رسیاں لے کر کے آتے ہیں، گڈھے میں ڈالتے ہی وہ رسیاں چھوٹی پڑ مدنی لائٹوں سے گھر جگمگا دیا، یہ جشن ضروری ہے سبھی کو بتا دیا، منکر یہ تیرا بغض ہے میلاد نبی سے، منکر یہ تیرا بغض ہے میلاد نبی سے، جو سارا سال جلتا تھا وہ بھی بجھا دیا، میلاد پہ چراغاں نہ صحیح، بلا کر کے لاؤ، جو بلب سارا سال محمد کو جلتا بلا کر کے تھا لاؤ، وہی مجھے نکال وہ سکتے بھی ہیں۔ بجھا دیا۔ ہاں گلی گلی سج گئی، شگر شگر سج گیا، آئے نبی پیارے نبی بلکہ آئے، میرا بھی گھر سج آنے کے بعد جو ہے دیکھا معاملہ، دیکھنے کے بعد جو کہا کہ ابو جہل یہ گڈھا تو نے میرے لیے کھودا تھا، تو نے کیسے گر گیا؟ بولے کیا کریں گے، ہم تمہارے انتظار میں آگے پیچھے گھوم رہے تھے، ادھر ادھر کر رہے تھے، اور آنکھ لگی اور میں ڈائریکٹ گڈھے میں گر گیا، آنکھ لگی اور گڈھے میں گر گیا۔ بولے او چلو ٹھیک ہے، اب بتاؤ تم جو ہے صبح سے کوشش کر رہے ہو نکلنے کے لیے، یہ رسیوں کو تم نے جو ہے ڈھیر لگا دیا ہے، بنڈل کے بنڈل لایا ہے، اب تک تو نہیں نکل پایا، اب بتا جو ہے مجھے تو سچا نبی مانتا ہے یا نہیں؟ تو مجھے سچا نبی مانتا ہے یا نہیں؟ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے کہ نہیں؟ بولے ہاں محمد، میں اپنی غلطیوں سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو میری غلطیوں کو معاف کر دے۔ بولے ٹھیک ہے، معاف کر دیا۔ مجھے نبی مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا خلیفہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ بولے ہاں مانتا ہوں۔ بولے تو اب اللہ کی وحدانیت پر اور میری رسالت پر ایمان لائے گا کہ نہیں لائے گا؟ بولے تو جلدی سے نکالتے، میں ایمان لے آؤں گا تیرے اوپر۔ کیا کہا؟ تمہارے اوپر ایمان لے آؤں گا۔ جیسے ہی سرکار نے جو ہے، سرکار کو وہ جو ہے رسی اسی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی، سرکار نے جو ہے اپنے ہاتھ مبارک کو نیچے پھیلایا، پہنچایا، اور فوراً ابو جہل جو ہے سرکار کے ہاتھ مبارک کو پکڑ کے باہر نکل گیا۔ اب یہ بدبخت کیا کہتا ہے؟ اے محمد، واقعی میں نے تمہیں مان لیا کہ تجھ سے بڑا جادوگر کوئی ہے ہی نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تجھ سے زیادہ بڑا جادوگر کوئی ہے نہیں، نبوت کا انکار کر دیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیا، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایمان لائیں گے وہ ایمان نہیں لایا۔ اس کی وجہ پتہ ہے آپ کو کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ گستاخ فاطمہ زہرا تھا۔ گستاخ رسول جو تھا وہ تھا ہی، مگر وہ اتنا بڑا بدبخت تھا کہ ایک وقت سے جب سیدہ طاہرہ و طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے زمانے بچپنا تھا، تو اس ابو جہل نالائق نے جو ہے سیدہ فاطمہ زہرا کے گال پہ جھاپڑ مارا تھا۔ کیا مارا تھا؟ جھاپڑ مارا تھا۔ تو اس ٹائم میں جب سیدہ فاطمہ زہرا جو ہے روتی ہوئی سرکار کی بارگاہ میں آئی، تو سرکار نے کہا کہ اے بیٹی فاطمہ، تم جاؤ ام حبیبہ کے والد کے پاس، ابو سفیان کے پاس جاؤ، امیر حمزہ کے والد کے پاس جاؤ، یزید پلیت کے دادا جان کے پاس جاؤ۔ کن کے پاس جاؤ؟ یزید کے دادا کے پاس، امیر معاویہ کے والد محترم کے پاس جاؤ۔ اس ٹائم میں حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی حالت کفر میں ہی تھے۔ سیدہ فاطمہ زہرا جاتی ہیں، اور جانے کے بعد رو رو کر کے عرض کرتی ہیں کہ مجھے جو ہے ابو جہل نے مارا ہے۔ بیٹا کہاں مارا؟ گال پہ مارا۔ بولے اس نے تمہیں مارا؟ سیدہ فاطمہ زہرا کے ہاتھ مبارک کو پکڑا، بولے چل بیٹی دیکھتے ہیں کہ ابو جہل کی ہمت کیسی ہوئی جو تیرے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ ابو سفیان بھی کافر ہیں اس وقت میں، ابو سفیان بھی ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، مگر دشمن تھے مگر اتنی بھی نہیں کہ بے حرمتی پہ اتر جائیں، ضلالت پر اتر جائیں، بے حیائی پر اتر جائیں، بلکہ وہ مخالف تھے مگر اپنی حد میں رہ کر کے تھے۔ فاطمہ زہرا کے ہاتھ کو پکڑا ابو سفیان نے، اور فوراً ابو جہل کے پاس گئے، اور جانے کے بعد کچھ نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، فوراً حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ اے بیٹی، جتنا زور سے ابو جہل نے تجھے جھاپڑ مارا ہے، اتنے ہی زور سے تو بھی ابو جہل کے گال پہ جھاپڑ مار۔
उतना ही जोर से अबू जहल के गाल पे ए फातिमा तू भी झापर मार, क्योंकि अगर अबू सुफियान मारते तो वो तो बड़े थे, बुजुर्ग थे, वो मार देते तो अबू जहल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी का मिसाल ले लीजिए, अगर आप किसी बच्चे को मार देते हैं, बच्चे के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, मगर अगर बच्चे ने मारा नहीं आपको, अगर आपके ऊपर हाथ भी उठा लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। वही सिस्टम अबू सुफियान ने वहां पे किया था कि ए बेटी अब मैं नहीं मारूंगा, इसे जो है तो अपने हाथ से मार, ताकि दुनिया में इसकी तारीख याद रखे कि एक खातून जन्नत के ऊपर इसने हाथ उठाया, शहजादी रसूल के ऊपर हाथ उठाया, एक बच्चे नन्ही मुंडी देख साले बच्चे के ऊपर हाथ उठाया। जब अबू सुफियान ने ये कारनामे दिखाए तो अल्लाह ताला को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई। क्या आई? पसंद आई अल्लाह ताला को ये चीज़, और रब्बे काबा ने अबू सुफियान को ईमान की दौलत अता फरमा दी। क्या फरमाई? ईमान की दौलत अता फरमा दी। हज़रात मोहतरम, लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम अपने अखलाक को, हम अपने किरदार को, हम अपने हुस्न जमाल को इस तरह से यूज़ में लें कि हमें देख कर के दुनिया बिगड़े नहीं बल्कि सुधरे। अगर हम रास्ते से चलें तो कोई सिर्फ हमें मुसलमान कह करके ना पुकारे, बल्कि हमें सच्चा कोई आशिक़ रसूल कह करके पुकारे, ग़ुलाम मुस्तफ़ा कह करके पुकारे, नबी का सच्चा दीवाना कह करके पुकारे, तब ये हमारी शान बाकी रहेगी। क्या हमने कभी इन बातों पे गौर व फिक्र किया? लिहाजा हमें सोचना चाहिए और इन बातों पर गौर व फिक्र करके इस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला की बात मुक़द्दसा में दुआ है कि मौला मुझे बोलने में, आप हज़रात को सुनने में किसी भी किस्म की कोई गलतियाँ हुई हो तो अपने फजल करम से माफ़ अता फ़रमाए, और इस बयान के सबसे पहले मुझे ख़ुद को अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने बाद अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े व तोहफ़े में हमारे भी और हमारे वालिदैन के और हम तमाम हाज़िरीन के और हमारे तमाम हाज़िरीन के तमाम के वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमाए, अहले ख़ानदान से जो भी गुज़रे हैं सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम। आइए तशरीफ़। ओहो, नेक काम में देरी, उनको दो निसार साहब।